کل انہوں نے کہا جنید اکبر صاحب نے کہ جی ہماری جو اب ہارڈ لائن قیادت ہے وہ سامنے آئے گی اور جو ہومیوپیتھک قیادت ہے وہ اب تھوڑی سائیڈ پہ ہو جائے گی. تو یہ جو ہارڈ لائن قیادت سامنے آ رہی ہے اور جس طریقے سے یہ پی ٹی آئی کی جو یہ ایک نیا ایک طریقے سے باب شروع ہو رہا ہے ان کی سیاست کا، اپوزیشن کا، کیا آپ لوگ کیا کریں گے؟ گورنمنٹ کیا کرے گی؟ اچھا، تھینک یو فہد. دیکھیں، ہومیوپیتھک اور فزیشین تو ان میں کوئی ہے نہیں جس نے کبھی کوئی اچھی بات کی ہو، کسی کے منہ سے کوئی میٹھی بات نکلی ہو. اور میرے خیال میں سپر گنڈاسا ماسٹر تو ان کا جو تھا تو وہ گنڈا پوری تھا. تو اس سے زیادہ تو بڑا ان کے پاس کوئی گنڈا بدماش تھا ہی نہیں جس کو وزیر اعلیٰ بناتے. اس کو بنا کے انہوں نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور اس کے کیا رزلٹ ہیں. اب یہ لوگ آگے ہیں واقعی میں جس کو میں جنید اکبر ہی از اے جینٹل مین، ہی از اے تھورو جینٹل مین. میرے خیال میں گنڈاسا بازی جو ہے اور یہ طبلے بازی ان سے کام نہیں چلے گا. ان کو جو مجھے سمجھ آتی ہے، میں اپنے پولیٹیکل کیریئر کے یا 30 ایئرز کی ایکسپیرینس سے میں اسیس کر کے ان کو مشورہ دے سکتا ہوں کہ دیکھیں، نیگیٹو پالیٹکس میں، منفی سوچ ابھارنے میں، معاشرے میں کیوس پھیلانے میں، آئی ایم ایف کو خط لکھنے والی جیسی شرارتوں میں، پھر پاکستان کے 3 ٹکڑے ہونے کے بیانات دینے والے کے جو ان کے لیڈر کا طرز ہے. لیکن اختیار صاحب، آپ نے دیکھیں ان کے پاس ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آپ نے ان کے کوئی آپشن نہیں چھوڑا، کوئی سپیس نہیں چھوڑی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے 26ویں ترمیم سے عدالتوں کو بھی کمپرومائز کر دیا، پیکا لا پاس کر کے میڈیا کو بھی کمپرومائز کر دیا، پارلیمنٹ جس طریقے سے چل رہا ہے وہ تمہارے سامنے ہی ہے. تو پی ٹی آئی کا یہ ایک لاجیکل آرگیومنٹ ہے کہ جب آپ ایک سسٹم میں کوئی جگہ نہیں چھوڑ رہے، کوئی کسی کے لیے کوئی سپیس نہیں چھوڑ رہے، تو پھر اور دیوار کے ساتھ ان کی کمر لگا رہے تو وہ وہی کریں گے جو کرنے جا رہے ہیں. جب یہ حکومت میں تھے تو یہ ان کا وزیر اعظم جو تھا تو اس نے طیبہ گل نامی ایک خاتون کو 3 مہینے سے زیادہ وزیر اعظم ہاؤس میں قید کر کے رکھا تھا. اس بیچاری کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ مجھ سے انہوں نے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو بلیک میل کرایا اور پھر جاوید اقبال سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے. یہ ان کا طریقہ کار اور طریقہ اپنی حکومت میں پوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں. ان سے یہ پوچھیں کہ آپ نے سیاسی جماعتوں کو اور حکومت کو، ریاست کو اپنے ساتھ کوئی اور طریقہ چھوڑنے کے، آپ سے ڈیل کرنے کا کوئی آپ نے چھوڑا ہے؟ اوکے، اچھا، کوئی چیز، مطلب یہ اپنے بارڈر پہ شہید ہونے والے شہداء کی جس طرح یہ گستاخی کرتے ہیں. احمد عویس صاحب اس پہ رسپونڈ کریں. تو مجھے یہ بتائیے، ذرا 1 منٹ سن لیجئے فہد. جی کمپلیٹ یور سینٹنس. جی میں کمپلیٹ کرتا ہوں. اب یہ انہوں نے تو پورے پاکستان کو دیوار سے لگا دیا تھا. ان کے پاس اب بھی اگر میں سمجھتا ہوں تو ایک ہی راستہ بچا ہے، یہ انسانوں کے زبان میں، انسانوں کے حلیے میں اور اسی برتاؤ میں بیٹھ کر یہ بات کرنا شروع کریں جس طرح سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. یا تو یہ طے ہے کہ جو باقی لوگ سیاسی جماعتیں ہیں وہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہی ہیں، یا پھر اگر وہ سیاسی جماعتیں ہیں تو پھر یہ کوئی خلائی مخلوق ہے، یہ پھر انسان نہیں ہے. احمد عویس صاحب، یہ اس نقطے پہ ذرا رسپونڈ کریں. یہ ان کا آرگیومنٹ ہے کہ آپ لوگوں نے جس طریقے سے جو سیاست کی ہے اس کے بعد گورنمنٹ کے پاس کوئی یہ چوائس نہیں، جس طریقے سے وہ جو بھی میں بات کرتا ہوں جو ٹریٹ کر رہے ہیں آپ کو، وہ اس لیے بیکاز یو ہیو بین ایکٹنگ ان اے سرٹن وے. دیکھیں، میں آپ بتاؤں، دیکھیں ہر چیز جو یہاں پہ ایسی ہوئی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. الیکشن میں ریگنگ ہمیشہ ہوتی ہے. جس انداز میں الیکشن، پری الیکشن اینڈ پوسٹ الیکشن ریگنگ ہوئی، کبھی آج تک اتنے الیکشن ہوئے، کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن سے اس طرح الگ کیا گیا. اینڈ ٹائم کے اوپر اس کا سمبل لے لیں، اس کا پارٹی کی تشخص کو ختم کر دیں، اس کو نہ چھوٹے نہ بڑے کوئی کارنر میٹنگ تک کرنے نہ دیں، اس کے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور اس کے باوجود وہ اتنی تعداد میں آزاد اس کے صرف نام کے اوپر الیکٹ ہو جاتے ہیں. یہ دنیا کا یہ اچنبھا چیز نہیں آپ کے سامنے. لیکن آپشن آپ کے پاس کیا ہے؟ ابھی سنیے، اب کیا آپشن ہیں؟ اس کے بعد میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جو کچھ ہوا ہے اس کو سامنے رکھیے.
ابھی اختیار صاحب بڑے بھلے آدمی ہیں اور بڑی اچھی اور بلکہ بردباری سے بات کرتے ہیں، لیکن جو حقائق ہیں وہ بڑی تکلیف دہ ہیں، میرے لیے بھی تکلیف دہ ہیں، ان کے لیے بھی ہیں، ہم سب کے لیے ہیں، لیکن جو حقائق سامنے ہیں ان کو ہم اگنور تو کیسے کریں گے؟ اب سوال یہ ہے کہ جب اس انداز میں حکومت کے نظام جو ہیں، مثلا جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ترمیم کس طریقے سے ہوئی، یہ سارے معاملات کس طریقے سے چلے، پروٹیسٹ کا ایک ٹائم تھا. دیکھیے ان ساری باتوں کے باوجود جب وہ بیٹھ گئے آ گئے، ان کو دو جنوری کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، بڑے اچھے ماحول میں آئے اور وہاں پہ بات ہوئی کہ جی ہم آپ کو ریٹرن مطالبات لکھ کے دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں ہم ریٹرن لے کر آئے، ہم دیکھتے ہیں. اور یہ طے پایا کہ عمران خان سے یہ میٹنگ کریں گے اگلے دن اور اس کے بعد یہ ریٹرن لے کے آ جائیں گے. احمد اویس صاحب دیکھیے وہ میں اس کے قطع کلامی معاف، لیکن یہ والا جو ڈائیلاگ والا معاملہ تو ختم ہو گیا. وہ دونوں طرف سے آرگیومنٹ آ گئے ہیں. گورنمنٹ کہتی جی آپ نے 7 دن کا خود ٹائم دیا تھا اور خود اپنی ڈیڈ لائن نہیں میٹ کی. پی ٹی آئی کا آرگیومنٹ یہ کہ جی آپ نے جو ہے وہ ہمارے ترجمان کے گھر پہ ان کے مدرسے پہ جو ہے وہ ریڈ کیا. وہ معاملہ تو ختم ہو گیا. ٹاکس ہیو کولیپسڈ. اب ہم اس سے آگے بڑھ گئے ہیں. یہ جو صورتحال ہے جہاں پہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے 26ویں ترمیم کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور ٹھیک آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں. پیکا لا آج پاس ہوا ہے اور اس سے جو ہمارے خدشات ہیں اور جو ہمیں جو خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں میڈیا کے لیے وہ بڑی لاؤڈ ہیں. تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ نظام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سفوکیٹنگ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس سفوکیشن کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس اب آپشن کیا رہ گیا ہے؟ میں تو یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. میں بتاتا ہوں آپ کو بڑا اچھا آپشن ہے. میں بہت پہلے بھی یہ بات کرتا آیا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب تو آپ نے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر کے اس کو حلیہ بدل دیا. میں پہلے سے بات کر رہا تھا کہ ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس پاکستان کے آئین کو بنیاد بنا کے ساری پولیٹیکل پارٹیز بلا تخصیص سب اس میں شامل ہوتے اور وہ 1 دن 4 دن 10 دن جتنی دن وہ میٹنگ چلتی پورے ایگزاسٹیولی ہر کوئی اپنا ادارے خیال کرتا اور آخر میں کمٹمنٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہوتی کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو ہی آبزرو کریں گے، اس سے باہر نہیں نکلیں گے. ٹھیک. تو سارے اپنے پریمیسز کے اندر آ جاتے. جب آپ نے وہاں سے ہٹایا، آپ نے رول آف لا کو رول آف اتھارٹی میں بدلا، اب ڈسپوٹزم آ گیا. اب ظاہر بات ہے بالکل ایوری بڈی ہیز ٹو رسپونڈ ناؤ. ایوری بڈی ہیز ٹو رسپونڈ ناؤ. لیکن اختیار ولی صاحب اب دیکھیں یہ تو جو میں بات کر رہا تھا کہ جو جس طریقے سے گورنمنٹ کا یا ریاست کا جو ہولڈ ہو گیا ہے ہمارے معاشرے پہ اور یہ بالکل کلیئرلی نظر آ رہا ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے. مومنٹیرلی گورنمنٹ سٹرونگ ہو گئی ہے، پی ٹی آئی کا جو اسٹریٹجی تھی وہ کام نہیں کی یا اس سے اتنی ایفیکٹولی کام نہیں کی جتنی ان کو امید تھی. اب وہ نئی حکمت عملی بنا رہے ہیں، لیکن یہ جو اگر آج گورنمنٹ کو کانفیڈنس نظر آ رہا ہے اختیار ولی صاحب، یہ سسٹینیبل ہے کیونکہ یہ معاشرہ اتنی زیادہ پریشر کے اندر جو ہے اس کا فنکشن کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا. دیکھیں فہد، آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی یہ کوئی پہلی حکومت نہیں ہے، نہ کوئی ہم ندیدے لوگ ہیں کہ مطلب حکومت ہے تو ہماری جان میں جان ہے، حکومت نہیں ہوگی تو ہماری خدا نخواستہ ہماری جان ہی نکل جائے گی. ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. میں آپ کو ذرا تھوڑا سا پیچھے ریورس لے کے جاتا ہوں، بیک 2022 میں جب ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچانی. آج اکانومی کو ہم جہاں پر لے کے آئے ہیں، میرے خیال میں یہ ایک میریکل ہی ہے. یہ نالائق لوگوں کا کام نہیں تھا. شہباز حکومت نے ایک بہت اپنی پولیٹیکل سٹیکس جو ہیں وہ تندور میں ڈال کے پاکستان کو بچا لیا.